زبیر صاحب آپ فرمائیے کیسے اپنے آپ کو ریپوزیشن کریں ہم؟ جی اس میں دو چیزیں ہیں اور جو بڑی امپورٹنٹ بات مصطفیٰ نے کی ہے، میرا خیال ہے مصطفیٰ نے مجھے نہیں سنا، میں تو بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جو ہم پرائز پے کر رہے ہیں اور یہ جو ڈیڈ لائن ہمارے اوپر تلوار لٹکی ہوئی تھی پیٹف کے حوالے سے، اور خاص طور پر وہ آرگنائزیشنز کے نام اور انڈیویجولز کے نام جو دہشت گرد تنظیمیں سمجھی جاتی ہیں، انفارچونیٹلی اگر یہ فیصلے پہلے ہوتے اور جو کرنے کی کوشش بھی کی گئی تھی اور جس کے بیسس پر ایک پھیلایا گیا ڈان لیگز، اب میسج تو آپ نے یہ تو بڑا زبردست تھا کہ جی یہ لیک کیسے ہوا ہے، وچ از امپورٹنٹ کویسچن، بٹ میسج کیا تھا اسی کو دبانے کے لیے اس چیز کو اتنا پڑھایا گیا. دیٹ واز دا رائٹ ٹائم. ان فیکٹ 2010 2012 2008 2002 آئی آلویز سیڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپرزینٹ اے کنٹری جس کے اتنے دہشت گرد ادارے ہوں جو دہشت گردی کرتے ہوئے ہوں اور پوری دنیا کی نظروں میں ہم اس طرح پورے سمجھے جاتے ہوں. نان اسٹیٹ ایکٹر سر اپنی ٹرمینالوجی درست کر لیجیے. ادارے نہیں ہمارے نان اسٹیٹ ایکٹرز، تنظیمیں نان اسٹیٹ ایکٹرز، بٹ ہم اس کا دفاع کر رہے تھے نا. حافظ سعید کو میں نے صرف آپ کونسل میں ہر کوارٹرلی بیسس پر وہ ڈیفینڈ کرتا تھا، چائنا ویٹو کرتا تھا. جی دوسرا چیز جو میں کلیریفائی کر دوں کہ آپ نے کہا 30 سیکنڈ سے پہلے کیا ہمیں پتہ تھا ہی نہیں پتہ تھا. ایک لائن پاکستان مسلم لیگ نواز ہمیں لے کے گئے، ان کے ادوار میں ہم گئے. اس کے علاوہ یہ جو ایف اے ٹی ایف کی ریکوائرمنٹس ہے، یہ کسی بھی ویل اسٹیبلش ڈیموکریسی میں ہوتا ہے کہ منی لانڈرنگ کے خلاف لا ہو، ٹیررسٹ فائنانسنگ کے خلاف لا ہو. آپ کوئی روگ اسٹیٹ تو ہے نہیں، آپ انٹرنیشنل ارینجمنٹ سے ہم تو لے کے نہیں گئے. ہم تو پاکستان کو گرے لسٹ سے باہر لے کے آ رہے ہیں. اگر یہ نہ اس گرے لسٹ میں جاتے تو شاید یہ کمپلائنس بھی آپ کو، لیکن بنگلہ دیش اور انڈیا میں ملتے سب ممالک اس اسٹیج کے اوپر پہنچ چکے ہیں. دیکھیے منی لانڈرنگ کا لا ہونا اچھا قانون ہے، اینٹی ٹیررسٹ منی لانڈرنگ روکنا چاہیے جی، روکنا چاہیے، لیکن ہمیں اپنے مفاد میں قانون سازی کرنی چاہیے، کسی کے دباؤ میں نہیں بنانی چاہیے. لیکن کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ کو پوری کرنی ہے.